اچھا سمرانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرانہ، جو اس طرح سے ہم پہلے بھی کچھ متس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے بھی وہ چیزیں کلیئر کی ہیں کہ ہمارے مذہب میں اس طرح سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں جادو کا بھی ایک تصور موجود ہے، وہ بھی ذرا ایلیبریٹ کیجئے گا، اور اگر کسی کو شک ہو جائے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو اس کا اسلامی طریقہ علاج بھی کیا ہے؟ اچھا جی، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، موسٹلی کیونکہ میں سائیکک ریڈر بھی ہوں، ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جادو کے ایشوز ہیں، بٹ ان دا موسٹ آف دا کیسز جتنے میرے پاس ابھی تک کیسز موجود ہیں یا آئے ہیں، ان میں موسٹلی جو ہے وہ لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ ہمیں شاید کوئی جادو، جنات یا پھر کسی نیگیٹو انٹیٹیز کے اثر ہیں۔ اب بیسک بات ہے کہ اس کو ویریفائی کیسے کیا جائے۔ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی ٹرکس بتا دیتی ہوں کہ اگر واقعی جینوئنلی کہیں پہ جادو یا نیگیٹو انٹیٹی یا جنات کا کچھ اثر ہے تو پانی ایک بڑا جو ہے وہ فورسفل ایلیمنٹ ہے، تو آپ کے گھر کے ٹیبز وغیرہ جو ہوں گے وہ اکثر ہی جو ہے خراب ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ خراب ہوں گے، جب بھی آپ ٹھیک کروائیں گے اکثر ہی وہ خراب ہوں گے۔ پھر لائٹ جو ہے وہ فورسفل ایلیمنٹ ہے، تو لائٹیں جو ہے وہ آپ کے گھر کی اکثر اوقات خراب رہ سکتی ہیں۔ ایسا بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، جس پہ جادو یا جنات کا کوئی بھی کیس ہے، وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں جائے گا۔ دوسرا، وہ لائٹ میں ڈے ٹائم میں باہر نکلنا پسند نہیں کرے گا، اور نہانا بالکل جو ہے وہ نہانے سے اوائڈ کرے گا۔ ہاں جی، اگر اس طرح کے سمٹمز کسی بھی شخص میں پائے جاتے ہیں، اور پراپر، جیسے ایسا نہیں کہ ایک دو دفعہ، میں نے پہلے ہی بولا لوگ اسی وہم میں مارے جاتے کہ ایک دو دفعہ، تو پھر اس کو جو ہے وہ ضرور کسی کنسلٹنٹ کے پاس جایا جائے۔ اچھا، ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہوتا ہے اینٹیٹیز کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، جیسے لائٹ کی انرجی سے ہم وہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیگیٹو انرجیز ان کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں بھی۔ اگر پرمیشن دیتے تو ویسے میں ایک ریمیڈی بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی یا جنات کسی کے گھر میں ہے تو اس حساب سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہے بھی یا نہیں، تو آپ نے بالکل پیور گلاس آف واٹر لینا ہے، سادہ پانی کا جو گلاس ہے وہ لینا ہے، اس کے اندر ایک نیمبو آپ نے ڈال لینا ہے، اور آپ نے جہاں آپ نے پورے گھر میں آپ اس کو جو ہے وہ راؤنڈ کرا لیں، کارنرز پہ جہاں پہ آپ کو شک ہے، یا جس شخص پہ آپ کو شک ہے کہ جنات یا پھر اثر ہے اس پہ کچھ جادو کا، تو کیا ہوگا، اگر تو نیمبو جو ہے وہ پہننے میں بیٹھ جاتا ہے تو مینس کہ پازیٹیو ہے، آل کلیئر۔ اگر نیمبو جو ہے وہ فلانٹ کرتا ہے پانی میں جہاں پہ، تو پھر مطلب گھر میں کچھ نیگیٹیوٹی یا کچھ نیگیٹیو ایلیمنٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ جپا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ادھر کہ نحوست کا کیا کانسیپٹ ہے رمضان میں، یا نارملی ہمارے ریلیجن میں نحوست کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نحوست کس قسم کی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نیگیٹو انرجیز، نحوست، ہم کہتے تھے نا کہ یہ چیز نحوست ہے، یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، بہت سی متس ہیں اس کے اوپر بھی۔ اسلام میں ایسا کوئی انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہی جو آپ نے دوسرے مذہب سے جیسے مستعار نہیں ہے نا، میں لاسٹ بریک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یعنی بدھ مت میں 13 کے ہندسے کو مطلب ممنوع سمجھا جاتا ہے، تو پی آئی اے نے ایک دفعہ ایئر لائن طیارہ ایک لیا ہوا تھا لیز کے اوپر، اس میں میں بھی سفر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کے بعد 13 کی سیٹ نمبر ہی نہیں تھی، 12 کے بعد 14 تھی، تو یہ اتنا پکا اتنا پکا انہوں نے بنا دیا۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ درخت کے نیچے سے نہ گزرو شام کو، پرفیومز نہ لگاؤ، یا اس طرح کی چیزیں، بال جو ہیں اپنے جو ویسٹ بال ہیں وہ پھینکو نہ، اس طرح۔ ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ٹھیک ہے۔ جب صاحب لاسٹلی ہمارے وقت کی بھی کمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان پیش آنے والا جو ایک واقعہ ہے پارہ نمبر 5 میں، وہ ذرا جلدی سے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے نا پہلے بریک میں بات کر رہے تھے عورتوں کے مسائل کے اوپر بھی، میڈم ہنا بھی کہہ رہی تھی کہ عورتوں کے مسائل کے اوپر بات کر لیں، تو ایک واقعہ جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا عورتوں کے معاملات کے بارے میں نا، کہ ہمیں عورتوں کے معاملے میں فتویٰ دیجیے، خاص طور پر جو یتیم عورتیں تھیں ان کے بارے میں پوچھا، جو یتیم بچیاں جو تھیں، تو قرآن حکیم میں اس میں 16ویں پارے میں 5ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، 16واں رکوع ہے، فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور اس طرف اللہ تمہیں متوجہ کرتا ہے جو کتاب کے اندر ہم نے نازل کیا ہے اس کی تلاوت کر کے، کہ ان یتیم فی یتامى النساء التی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم مقرر کردہ حق مہر نہیں ادا کرتے، یعنی عربوں کے اندر یہ تھا نا کہ وہ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد جو مقرر کردہ حق مہر تھی وہ مرضی ہوا کرتی تھی خاوند کی، وہ دے دیتا تھا تو ٹھیک ہے،
तो अल्लाह ने उस तरह वतरगबूना अन तनकिहुन्ना, और तुम चाहते हो कि तुम खुद उनसे निकाह कर लो। यानी अरब में ये होता था, कोई यतीम बच्ची जब उनकी कफालत में आती थी ना, तो अगर उसके पास माल होता था तो वो अपने पास रख लेते थे अपने निकाह में, और अगर माल नहीं होता था, मतलब उसको विरासत में कम हिस्सा आया होता था, तो वो चाहते थे कि आगे। तो अल्लाह ने फरमाया वतरगबूना अन तनकिहुन्ना, तुम खुद चाहते हो कि उनके साथ निकाह कर लो उनके माल के लालच की वजह से। वल मुस्तदाफीना मिनल विल्दान, और मुतवज्जे करता है तुम्हें बेसहारा बच्चों की तरफ। व अन तक़ूमुल यतामा बिल क़िस्त, और चाहिए कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ कायम करो। फिर फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, जो कुछ तुम काम करोगे अल्लाह उसको देखने वाला है। फिर आगे मियाँ और बीवी के दरमियान बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने बात फरमाई, व इन इम्रात खाफत मिन बालिहा नुशूज़न व इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलह, अगर औरत को डर हो अपने खाविंद की तरफ से बेइतनाई का, बेरगबती का, तो उसको चाहिए कि वो कोई सुलह का दरमियान वाला मामला निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर जब्बार साहब। हम लोग वाकई कहते हैं ना कि एक्नॉलेज होते हैं आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज से। अच्छा, समराना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समराना, जो इस तरह से हम पहले भी कुछ मिथ्स के हवाले से बात कर रहे थे, आपने भी वो चीज़ें क्लियर की हैं कि हमारे मज़हब में इस तरह से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, इस्लाम में जादू का भी एक तस्वर मौजूद है, वो भी ज़रा एलेबरेट कीजिएगा। और अगर किसी को शक हो जाए कि उस पर जादू किया गया है तो उसका इस्लामी तरीका इलाज भी क्या है? अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, मोस्टली क्योंकि मैं साइकिक रीडर भी हूँ, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या जादू के इश्यूज़ हैं। बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, जितने मेरे पास अभी तक केसेस मौजूद हैं या आए हैं, उनमें मोस्टली जो है वो लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको लगता ये है कि हमें शायद कोई जादू, जिन्नात या फिर किसी नेगेटिव एंटिटीज़ के असर है। अब बेसिक बात है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए। इसको वेरीफाई करने के लिए भी ट्रिक्स बता देती हूँ कि अगर वाकई जेन्युइनली कहीं पे जादू या नेगेटिव एंटिटी या जिन्नात का कुछ असर है, तो पानी एक बड़ा जो है वो फोर्सफुल एलिमेंट है। तो आपके घर के टैब्स वगैरह जो होंगे वो अक्सर ही जो है ख़राब होंगे, ये नहीं कि एक दो दफ़ा ख़राब होंगे, जब भी आप ठीक करवाएंगे अक्सर ही वो ख़राब होंगे। फिर लाइट जो है वो फोर्सफुल एलिमेंट है, तो लाइटें जो है वो आपके घर की अक्सर औक़ात ख़राब रह सकती हैं। ऐसा बंदा एंटी सोशल हो जाएगा, जिसपे जादू या जिन्नात का कोई भी केस है, वो बंदा जो है वो दूसरे लोगों में नहीं जाएगा। दूसरा, वो लाइट में डे टाइम में बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, और नहाना बिल्कुल जो है वो नहाने से अवॉइड करेगा। हाँ जी, अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी भी शख्स में पाए जाते हैं, और प्रॉपर, जैसे ऐसा नहीं कि एक दो दफ़ा, मैंने पहले ही बोला, लोग इसी वहम में मारे जाते हैं कि एक दो दफ़ा, तो फिर उसको जो है वो ज़रूर किसी कंसल्टेंट के पास जाया जाए। अच्छा, हमारे पास इक्विपमेंट होता है एंटिटीज़ को जो है वो देखने के लिए, जैसे लाइट की एनर्जी से हम वो करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज इनके साथ हैं भी या नहीं भी। अगर परमिशन देते हो तो वैसे मैं एक रेमेडी भी बता देती हूँ कि अगर कोई नेगेटिविटी या जिन्नात किसी के घर में है, तो उस हिसाब से वो देखना चाहते हैं कि वाकई है भी या नहीं, तो आपने बिल्कुल प्योर गिलास ऑफ वाटर लेना है, सादा पानी का जो गिलास है वो लेना है, उसके अंदर एक नींबू आपने डाल लेना है, और आपने जहाँ आपने पूरे घर में आप उसको जो है वो राउंड करा लें कॉर्नर्स पे, जहाँ पे आपको शक है या जिस शख्स पे आपको शक है कि जिन्नात या फिर असर है उस पर कुछ जादू का, तो क्या होगा, अगर तो नींबू जो है वो पहनने में बैठ जाता है तो मीन्स के पॉजिटिव है, ऑल क्लियर। अगर नींबू जो है वो फ्लॉन्ट करता है पानी में जहाँ पे, तो फिर मतलब घर में कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो हो सकते हैं।